کچھ مہینے اللہ نے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جن میں خاص قسم کی رحمتیں اور موسلادھار بارش کی طرح برسنے والی رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے۔ رحمتیں ویسے بھی ہو رہی ہیں لیکن وہ خصوصی پیکج والی رحمتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا سیزن آ گیا ہے، تو یہ سیزن والی رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انتہائی کرم فرماتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ بھی ان مہینوں میں سے ہے جس کے اندر اللہ کی رحمت خصوصیت کے ساتھ نازل ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک رات ہے جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس رات کی بھی احادیث کے اندر بہت فضائل آئے ہیں۔ شب برات کیا مطلب؟ یہ برات نجات دیتی ہے، یہ رات کیا کرتی ہے؟ نجات دیتی ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ کی طرف سے، جہنم سے، اور اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ جو بندہ اس کی حقیقت کو پا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور اللہ کا غیظ اور غصہ اس سے نجات مل جاتی ہے، جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شب احادیث۔ اماں فرماتی ہیں کہ ایک رات نا میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو آپ اپنے بستر پر موجود نہیں تھے، ان کے گھر پہ تھے، لیکن رات کو جیسے سو کر آنکھ کھلی تو دیکھا نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ اٹھ کے میں گھر سے باہر نکلی اور آپ کو ڈھونڈنے لگی۔ فرمایا کہ میں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا تو نبی علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، جنت البقیع گئے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب میں وہاں پر پہنچی نا تو نبی علیہ السلام وہاں پر اب مسکرا کر فرمانے لگے، عائشہ کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ وہ سچی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ ہاں سچے لوگ تھے نا جی، سیدھی بات جو دل میں تھی وہ بات کر دی۔ میں یہ حدیث شریف پڑھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، میں نے کہا ہم جیسا بندہ ہوتا تو آگے اس کو آئیں بائیں شائیں کر دیتا کہ یار اللہ کے حبیب نا ناراض نہ ہو جائیں، اگرچہ دل کے اندر بات ہوتی بھی تو نہ بتاتے، لیکن سیدھے سچے لوگ تھے، بالکل سچے لوگ تھے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ خیال تو گزرا ہے کہ شاید آپ دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کون سی رات ہے؟ فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ ہاں جی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ نصف شعبان کی رات نا، فرمایا اس میں رات کو قیام کیا کرو، صبح روزہ رکھا کرو، اور فرمایا کہ اس رات کے اندر نا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے۔ ہاں فرمایا اللہ کی ذات آسمان دنیا پر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فعافیہ، الا کذا حتی یطلع الفجر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، خصوصی رحمت جوش میں آتی ہے اور آواز آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کروں میں، ہے کوئی روزی کا طلبگار اس کو روزی عطا کروں میں، ہے کوئی مصیبتوں کے اندر، بیماریوں کے اندر گرا ہوا اس کی مصیبتیں اور بیماریاں دور کروں۔ ہاں جی، فرمایا کہ اللہ قضا اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک ایک بات فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اس وقت تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کی رحمت تو روز رات کو یہ آواز دیتی ہے، یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت روز رات کو بھی یہ آواز دیتی ہے، روز رات کو بھی یہ آواز آتی ہے، لیکن رات کے آخری پہر میں، رات کے۔ اور آج کے دن کی کیا خصوصیت ہے؟ مغرب غروب ہوئی اس وقت سے لے کر صبح صادق تک یہ آواز آتی ہے، آج خصوصی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نا اپنے گنہگار بندوں کو نا بلا کر فرما رہے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں، یار کتنا مطلب ایک عجیب بات ہے، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کروں؟ تو بھائی ہمارے پاس یہ وقت آنے والا ہے تو اس رات کے اندر اپنی بخشش مانگنی ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ بخشش مانگنی ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، دنیا میں ڈوب گئے ہیں، ہاں جی، دنیا کی زیب و زینت نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا ہے، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہیں تیرے در پر آئے ہیں، یا اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے،
اور دوسری آواز بھی لگتی ہے جو حدیث میں الا من مسترزق فرزقہ. ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ روزی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، ہاں، جگہ جگہ ذلت اختیار کرنے والوں، جگہ جگہ اپنے عزت نفس کو پامال کرنے والوں، اپنے بچوں کے لیے جگہ جگہ جانے والوں، تمہیں روزی کی طلب ہے تو میں رب حاضر ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تمہیں ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی. پھر ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نا اس دن ایک ایک بات کو بیان فرما کے یہ اعلان فرماتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا جاتا ہے الا من مبتلا فعافیہ، ہاں ہے کوئی مصیبت میں گرا ہوا، ہے کوئی پریشانیوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی ایسی پریشانیوں والا ہے کہ جو کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، ہے کوئی ایسی مصیبتوں والا، ایسی بیماریوں والا، ایسا انسان ہے کہ جو کسی سے بات نہیں کر سکتا. بیماریاں ایسی ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، مصیبتیں ایسی ہیں جن کا حل کوئی نہیں نظر آتا، پریشانیاں ایسی ہیں کہ جو کوئی لوگ کہتے ہیں حل ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا اللہ خود فرماتے ہیں الا من مبتلا فعافیہ، ایسے مصائب کے اندر کوئی گرا ہوا انسان ہے وہ آئے مجھ سے مانگے میں اس کی مصیبتیں دور کر دوں. الا قضا الا قضا، اللہ تعالیٰ ایک ایک بات گن گن کر بیان فرماتے ہیں. فرمایا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اس رات کے اندر نا اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوب عافیت مانگنی ہے. اسی طرح یہ روایت نا اسی طرح کی روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن فرمایا دو لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. الا من مشرکن، فرمایا کہ ایک تو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، اور دوسرا فرمایا کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. کون سے کی بخشش نہیں ہوتی؟ اسی طرح دوسری روایات میں آتا ہے فرمایا کہ شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی، ہمیشہ شراب پینے والا. والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی. 5-6 ٹخنوں سے نیچے تکبر کے لیے لٹکانے والے کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں. فرمایا کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں. علماء نے مختلف احادیث سے جمع کر کے تقریباً 14 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ان لوگوں سے کہ جن کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش نہیں فرمائیں گے.